بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم جس چیز کے اوپر تفکر کرنے لگے ہیں وہ سورۃ فلق ہے۔ سورۃ فلق کی تفسیر آپ نے بہت زیادہ دفعہ سنی ہوگی یوٹیوب کے اوپر تفاسیر میں نے بھی آپ ہی کی طرح سنی ہے، ترجمہ سنا ہے، لیکن ایک جو ہے وہ ڈائجسٹ ہے، قلندر شعور ڈائجسٹ، یہ اس کا جو ورژن ہے وہ ہے جی جولائی 2020، یہ اس کا رسالہ ہے۔ اس میں ایک مضمون جو ہے وہ پبلش ہوا تھا سورۃ فلق کی ایک تفسیر، جس کو لکھا تھا عبدالخالق، یہ نام ہے ان کا، اور انہوں نے جو تفسیر لکھی ہے اس نے سورۃ فلق کی ایک نئی ہی دنیا روشن کر دی ہے کہ جو اس کے پہلے نہ ماں باپ نے بتایا، نہ کسی تفسیر میں اس کی اتنی ڈیٹیل سنی۔ بس ہم تو جادو، جنات اور بہت سی چیزوں سے بچنے کے لیے بچپن میں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ یہ پڑھ لیں، اور اس کی حقیقت بھی ہے کہ یہ اس کی حفاظت بھی کرتی ہے، لیکن یہاں ہم بات کر رہے ہیں اس کی وہ تفسیر کی جو کہ اس میں بیان کی گئی ہے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں۔ اس میں یہ جی شروع کرتے ہیں، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ تفکر کی کدال سے یکسوئی کی زمین پر کھدائی کی جاتی ہے، یعنی کہ تفکر جو غور و فکر ہوتا ہے نا، اس سے یکسوئی مطلب کی جاتی ہے، تو زیر زمین علوم کا سمندر نظر آتا ہے۔ اس سمندر کا نام علم شے یا علم الاسما ہے۔ علم کا حصول ترک کے بغیر ممکن نہیں، جیسے یقین کا حصول شک کو ترک کرنے سے ہے، اور شک اور یقین دونوں علم ہیں۔ اچھائی کا علم حصول ہے، جبکہ برائی کے ترک کا حکم ہے۔ عام طور پر منفیت، نیگیٹیوٹی کے علم پر توجہ نہیں دی جاتی، جس کی وجہ سے اچھائی سے وابستہ ہونے کی محنت رائگاں ہو جاتی ہے۔ سمجھ لیں کہ سوراخ بڑے بغیر پانی کا ٹینک نہیں بھرتا۔ سورۃ فلق میں اللہ کریم نے حق کے مسافروں کو شر کے علوم سمجھنے اور ان سے بچنے کی ہدایت کی ہے۔ رب فلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کہو میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، مخلوق کے ہر شر سے، اندھیرے کے ہر شر سے جب وہ چھا جائے، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ سورۃ فلق کی آیات کا ترجمہ ہے۔ اس سورہ میں آدمی میں پائے جانے والے 3 قسم کے شرور، یعنی کہ شر کی جمع کا تذکرہ ہے، جن سے نجات کے لیے رب فلق کی پناہ اور تحفظ مانگا گیا ہے۔ لیٹس گو، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، رب فلق سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، پناہ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ نمبر 3، شر کسے کہتے ہیں اور بیان کیے گئے 3 قسم کے شر کیا ہیں؟ رب فلق، فلق یعنی کہ فے لام کاف کے معنی کسی شے کو پھاڑ کر نمودار ہونا، چیرنا، نکلنا، تاریکی پھاڑ کر صبح کا نمودار ہونا ہے۔ بالفاظ دیگر گٹھلی اور دانے کے پھٹنے سے کمپن نکلنا، شاخ پھوٹنا، پھر پتا، شگوفہ، پھل اور پھل میں بیج بننا وغیرہ۔ یہ تو اس کے لفظی معنی ہو گئے۔ فلک اصطلاحی طور پر ایسا ارتقائی نظام ہے جس میں فرد یا قوم اسفل کے تاریک ہول کو پھاڑ کر اعلیٰ علیین کی طرف سفر کرتی ہے۔ رب اللہ کریم کی ایسی صفت ہے
جو اس عمل یا نظام کو زندہ اور قائم رکھنے کے لیے وسائل مہیا کرتی ہے، جیسے آم کی گٹھلی کو پھٹنے کے لیے زمین کے اندر مخصوص ماحول، درجہ حرارت اور نمی کی خاص مقدار چاہیے۔ گٹھلی کو یہ چیزیں جب زمین میں میسر آتی ہیں تو وہ پھٹتی ہے اور کمپل نکلتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرد یا قوم کو مٹی کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے ماحول اور وسائل مہیا کیے ہیں۔ لہذا رب فلک سے مراد وہ رب ہے جو جمود زدہ اور انفرادیت میں قید ذہن میں تفکر کے دریچے کھولتا ہے۔ فلک یعنی تاریکی سے نکل کر روشنی پانے کی کوشش ہر فرد اور قوم کو کرنی چاہیے، جس کے وسائل ہر خطہ زمین پر میسر ہے۔ پہلی منزل مقصد حیات کو جاننا، پھر حیات کو پانے کے لیے ہدایت پر دل جمی سے عمل کرنا ہے۔ فلک سے حقیقی آزادی میسر آتی ہے۔ بندہ انفس و آفاق میں اللہ کی نشانیوں پر تفکر کرتا ہے اور اسے ذہنی یکسوئی کے ساتھ طرز فکر کا وہ زاویہ حاصل ہوتا ہے جسے قلندر شعور کہتے ہیں۔ تعوذ، اس کا محض اعوذ عین واو زے ہے، جس کے لغوی معنی پناہ میں آنا، منسلک رہنا اور مستقل طور پر اختیار کر لینا ہے۔ فرد نقصان سے بچنے کے لیے خود کو بے بس محسوس کرتا ہے اور ایسی ہستی کی پناہ میں آنا چاہتا ہے جو صاحب قدرت ہے۔ آدمی مسافر ہے، دنیا راستہ ہے اور منزل عرفان الہی ہے۔ شر راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ آدمی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ خطرات سے اپنی حفاظت کر سکے۔ لہٰذا ان آیات میں اللہ کریم نے نوح آدم کو وہ راستہ بتایا ہے جس کے ذریعے شر سے بچ کر رہے خلق کی حفاظت میں آنا آسان ہو جاتا ہے، جس کے ذریعے شر سے بچ کر رب فلک کی حفاظت میں آنا آسان ہو جاتا ہے۔ خطرات سے بچنے اور منزل کی طرف چلتے رہنے کے لیے سوائے اس کے کوئی طریقہ مؤثر نہیں کہ مسافر کی توجہ منزل پر مرکوز رہے۔ منزل کو زمین میں رکھنے والا فرد بھول بھلیوں سے پناہ میں رہتا ہے۔ مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ بچہ ہر کام کے لیے ماں کی طرف دیکھتا اور ماں سے رجوع کرتا ہے۔ گھبراتا ہے تو ہاتھ پکڑ لیتا ہے، ماں نظر نہیں آتی رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بچے کی ماں کے لیے یکسوئی ہے، یعنی ماں ہر لمحہ اس کے ذہن میں حاضر ہے۔ شر کیا ہے؟ بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی تخلیق کائناتی مشن کے کل پرزے ہیں۔ سارے کل پرزے حرکت کے لیے توانائی کے محتاج ہیں۔ الیکٹرون میں کرنٹ عمومی طور پر ہائی پوٹینشیل مثبت ہے، لو پوٹینشیل منفی کی طرف سفر کرتا ہے۔ لہذا ہر تخلیق اپنے اندر پوزیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی روح کی حامل ہے۔ سمجھنے کے لیے مثبت اور منفی کو ہم خیر اور شر کہتے ہیں۔ خیر اور شر تخلیق میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مخلوق کے ہر شر سے، الفلق آیت نمبر 2۔ شر کے لغوی معنی منتشر ہونے یا بکھرنے کے ہیں۔ صلاحیت اور توانائی کا اس طرح صرف ہونا کہ وہ بکھر جائیں، منتشر ہو جائیں اور تعمیری نتیجہ مرتب نہ ہو، شر کہلاتا ہے۔ شر سے آلودہ ذہن شرک کے دائرہ کار میں آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اس کا متضاد رخ حنیف ہے، جس کو یکسو ذہن کہتے ہیں۔ منتشر ذہن سے خارج ہونے والی منفی شعاؤں کو ہم نقصان یعنی وائرس کہہ سکتے ہیں، جن کی خوراک خلیات ہے۔ وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے اینٹی وائرس بنایا جاتا ہے جو وائرس کی نشاندہی کر کے اسے مفلوج کر دیتا ہے اور نقصان پہنچانے سے روکتا ہے۔ شر کے خلاف اینٹی وائرس حنیف کا پیٹرن ہے۔ حنیف کا ہم نے آپ کو اوپر بتایا ہے یکسو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اتباع کرو ابراہیم کے طریق کی جو یکسو تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سورۃ آل عمران 95۔
खैर और शर मिकदारें हैं, शरीयत के कवानीन हैं। खैर का सोर्स तजल्ली और शर का मुकाम शैतंत है। राह हक के मुसाफिर के लिए रब्बे फलक की पनाह और हिफाजत में आने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं कि वो खैर के कवानीन को समझने के साथ तहरीबी अमाल को भी समझे और उनके नताइज से वाकिफ होना के महफूज रह सके। मिसाल के तौर पर झूठ की तारीफ और नताइज मालूम ना हो तो झूठ से बचना महाल है। तमाम अंबिया कराम ने उम्मतों को खैर और शर के कवानीन पढ़ाए, खैर को इख्तियार करने और शर से बचने के तरीके सिखाए। खैर की मिकदारें ज़हन और हवास की नशो नमा का ज़रिया है जिनसे मुसाफिर रूहानी और फिक्री तौर पर राह हक की जानब बढ़ता जाता है। तफक्कर के सफ़र में इसरार ज़ाहिर होते हैं और मुसाफिर मंजिल से करीब हो जाता है। कायनात की बेस तजल्ली है। खैर का सर चश्मा तजल्ली कायनात के हर ज़रे में मुअय्यन मिक़दारों के साथ गश्त कर रही है। तजल्ली कायनात के हर ज़र्रे की मुस्तकिल और मुतवातर हरकत का सबब है। तजल्ली अपने अंदर खालिक की तरफ से फीड प्रोग्राम के मुताबिक अमल करने की पाबंद है। कायनात के ज़र्रात में से गुजरते वक़्त कोई रुकावट या नापसंदीदा अमल पेश आ जाए तो इसके अंदर एक तूफ़ानी कैफियत पैदा हो जाती है। हरकत में अदम तवाज़ुन पैदा होता है। अदम तवाज़ुन से मुअय्यन मिक़दारों में तग़य्युर हो जाता है जिसके नतीजे में कोई ना कोई तहरीबी असर मुरतब होता है। शर तहरीब है और तहरीब रुकावट है। नाकस ईंधन इंजन के ज़रिए गाड़ी के छोटे बड़े पुर्जों में दाखिल होकर नुकसान पहुंचाता है। बज़ाहिर गाड़ी सालम नजर आती है लेकिन अंदर टूट फूट है। इसमें बैठकर मंजिल पर नहीं पहुंचा जा सकता। सूरत फलक में शर की बयान करदा इक़साम ये है। नंबर 1 गासक, बुनियादी हरूफ गैन सीन काफ हैं। तारीक अंधेरे को कहते हैं। आम तौर पर रात में छाने वाले अंधेरे को तारीकी कहा जाता है। आप ये अब ज़रा इसके ऊपर मज़ीद गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जबकि अंधेरा रोशनी की ऐसी किस्म या फ्रीक्वेंसी है जिसको मादी आंख देखने से कासर है, इसलिए नौ आदम इस रोशनी को अंधेरा कहती है। अंधेरा बेशुमार मखलूक़ात के लिए रोशनी है, जैसे कि 2 इंच तवील आबी मखलूक बॉब टील रात में शिकार के लिए निकलती है और खुद को रोशन करने के लिए अपने अंदर बैक्टीरिया से मदद लेती है। पेट के निचले हिस्से में चमकने वाले बैक्टीरिया माहौल में रंग से मुशाबा रोशनी खारिज करते हैं। बॉब टेल इस रोशनी में छुप जाती है और वहां मौजूद किसी मछली या आबी महलूक को नजर नहीं आती। इस तरह हमले से महफूज रहती है और दूसरी मछलियां धोखा खाकर शिकार बन जाती हैं। बॉब टेल चांदनी से मुशाबा रोशनी खारिज करती है ताकि कैमोफ्लाज में आसानी हो। दिन में ये रेत में छुप जाती है। रात का अंधेरा कुदरती नेमत है जिसमें आदमजात राहत पाती है। ये अंधेरा रोशनी की वो किस्म है जिसको गैब का दरवाज़ा कहा जा सकता है। सवाल ये है कि यहाँ कौन सी तरीके के शर से बचने के लिए रब्बे फलक की पनाह मांगी गई है। ये कौन सा अंधेरा है कि जब छा जाए तो राह सुझाई नहीं देती। गौर फिक्र से आगाही मिलती है कि जहालत वो तरीकी है जो छा जाए वक़्त तो नोहे आदम की असल यानी रूह की सलाहियत पर्दे में चली जाती है और वो तगय्युर के जाल में फंस कर शर को भी खैर समझता है। अल्लाह ताला इंसान के बारे में फरमाते हैं कि नंबर 1 ये जल्दबाज है, नंबर 2 ये नाशुक्रा है, नंबर 3 ये जाहिल है, नंबर 4 ये जालिम है। जल्दबाजी और नाशुक्री से फर्द ज़हनी कशाकश और दिमागी कशमकश में मुब्तला हो जाता है। इल्म की तजी मालूम ना होना जहालत है और जहालत अपने ऊपर जुल्म करना है। नफशत
اس کا ماخذ نون فے سے ہے، معنی پھونک مارنا اور کسی کے دل میں کوئی بات ڈالنا، دل مو لینا، لبانا اور توجہ حاصل کرنا ہے۔ آگے یہ آیت ہے اور ترجمہ ہے اس کا، اور گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، الفلق 4 نمبر آیت۔ گرہ کو عقد کہتے ہیں، بات مان کر چاہے درست ہو یا غلط گرہ لگا دی جائے تو وہ عقیدہ بن جاتی ہے۔ عقائد بنانے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ غور و فکر اور مقصد حیات کا تعین نہ ہو تو عقائد میں سقم واقع ہو جاتا ہے۔ مضبوط اور محکم ارادوں کو بھی عقد کہتے ہیں۔ ارادہ کمزور کرنے کے لیے ایسی بات کہہ دینا جس سے فرد اس کام کو ترک کر دے، یہ بھی شر ہے۔ آپ نے اکثر کا دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آ کر اس کو ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ اس میں مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو کرنے بند کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی شاری ہے۔ ایک شخص مقابلے کا امتحان دینے کا ارادہ کرتا ہے مگر دوست کہہ دے کہ مقابلے کا امتحان تمہارے بس کی بات نہیں، تو یہ سن کر امتحان دینے کا ارادہ کمزور ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ امتحان نہ دے۔ کمزور ارادے کا حامل شخص اور حوصلہ شکنی کرنے والا دونوں کا یقین منتشر ہے، لہذا سورہ فلق میں ارادے کی کمزوری اور کسی کے منفی تاثر سے دور رہنے کے لیے بھی پروردگار کے حفاظت مانگی گئی ہے۔ خیر اور شر سے واقف شخص کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کے کاموں کو الگ سے جاننا اور پہچانتا ہے، اور کائنات کا کوئی روپ اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ کے دوست ایسی بات نہیں کہتے جس سے ارادے میں کمزوری واقع ہو، ان کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے۔ اللہ پر یقین اور بھروسہ مشکلات اور آزمائش کو ان پر آسان کر دیتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ارادے کی کامیابی ان کو راز رکھنے میں ہے۔ گرہوں پر پڑھ کر پھونک مارنے والیوں سے حفاظت سے مراد ارادوں میں کمزوری پیدا ہونے کے شر سے اللہ کی حفاظت میں آنا ہے۔ نمبر 3 حسد۔ شر کی تیسری قسم حسد ہے، لغوی معنی چھیننے کے ہیں۔ حسد وہ ذہنیت ہے جس میں تمنا کی جاتی ہے کہ دوسرے کے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے مل جائے یا اس سے چھن جائے۔ خود غرض، لالچ اور توقعات رکھنے والا فرد حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہلاکی بیماری ہے جو رفتہ رفتہ نفرت میں تبدیل ہوتی ہے اور زوال کا باعث بنتی ہے۔ رب کی پناہ میں آنے کا عمل تزکیہ نفس اور رحمانی طرز فکر کا حصول ہے، جس سے روحانی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔ رحمانی طرز فکر کے حصول کے لیے مضمون میں دیا گیا جدول چارٹ دیکھیں۔ چارٹ جو ہے یہ جو ہے یہاں پر شیئر کرنا یوٹیوب کے اوپر ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے۔ بہرحال اس چارٹ کی تھوڑی سی چیزیں بتا دیتا ہوں۔ رحمانی طرز فکر میں کیا ہے جی، یکسوئی کا پیٹرن آ جاتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق، تفکر اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اچھا جی، حصول کیسے ہے؟ یقین، عبادت کی روح سے واقف ہونا یعنی عمل میں شامل کرنا، اثار، استغنا، صداقت، انصاف، معنی، ہمدردی، قرآن میں تفکر، اپنے اندر باہر غور و فکر، احترام، انسانیت، محبت، بھائی چارہ۔ ترک کیا کرنا ہے؟ شک، شرک، خوف، ذہنی انتشار، عبادت کی روح سے غفلت، توقعات، بد اخلاقی، خود غرضی، حسد، جھوٹ، نفرت، غصہ، انتقام، جمود، جہالت، بے عملی، لا علمی، اختلاف، تفرقہ۔ یہ آپ نے سارا اس کو تفسیر کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ اس کو کم از کم 5 دفعہ سنیں اور بالکل خاموشی سے سنیں، رات کے اوقات میں سنیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی تفسیر کے اوپر غور و فکر بھی کیجیے گا۔ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس کے اوپر غور و فکر کیجیے گا۔ آپ کو اپنی دفتری، اپنی دکان کی، اپنی گھریلی، اپنی ہر جگہ میں ایک نیا ہی ایک روح نظر آئے گا اور اپنے آپ کو آپ اس میں بچا لیں گے۔
یہ چونکہ ایک بہت اچھی چیز ہے، لہذا آپ یہ ویڈیو کو اپنے فیس بک کے اوپر جتنا بھی اور واٹس ایپ کے اوپر دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ آپ شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی یوٹیوب کا چینل کوئی زیادہ گرو ہو جائے یا لوگ زیادہ آ جائیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو ہے ایک اچھی چیز کو جو ہے نا وہ پھیلایا جائے، تو بس یہی ہمارا موٹیو ہے. تو آپ اس کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اس کے علاوہ تاکہ آپ کو ہماری جو نئی ویڈیوز جو ہے وہ ملتی رہیں، جو ہم بناتے رہیں. اور دعا میں یاد رکھیے گا، کمنٹس لازمی کیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور اس میں آپ نے غور و فکر سے کیا حاصل کیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے شر، منفیت، دکھ، فریب، دھوکہ دہی، چغلی، غیبت اور یہ برائیاں نکل جائیں، تو ان کو نکالنے کا جو ہے ایک پروسیس ہے، روحانی طور پر صوفیانہ طرز فکر جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، اس کے مطابق گائیڈ کیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے تو آپ ہمارے دیے گئے جی میل ایڈریس کے اوپر لازمی بتائیے گا، چاہے یہ آپ ویڈیو 1 سال بعد دیکھ رہے ہیں، 1 دن بعد دیکھ رہے ہیں، 2 سال بعد دیکھ رہے ہیں یا 10 سال بعد دیکھ رہے ہیں. آپ کے ای میل کا جواب لازمی آپ کو دیا جائے گا، جو کہ ڈسکرپشن میں ایڈ ہے. تھینک یو جی، شکریہ.